अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 यानी कि सबक नंबर 13। आज हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। माक़बल में हमने 12 सबक तक 12 असबाक़ आपके दरमियान पेश कर दिया और तरतीबवार सिलसिलेवार तरीके से हमने पेश कर दिया। आज हम आपके दरमियान जो हाज़िर हुए हैं 13वां चैप्टर को लेकर हाज़िर हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि तकरीबन अगस्त के आखिर सप्ताह तक यानी अगस्त के महीने तक ये आपकी सारी की सारी किताबें इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक है ना। और हमने तो अपनी तरतीब देख लिए हैं, बस आप देखते जाइए कि कैसे ये किताबें मुकम्मल होती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे ना। इंशाअल्लाह आपका निसाब जो है आखिर सप्ताह तक यानी कि अगस्त के आखिर सप्ताह तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप पहले भी ये बातें बता चुके हैं, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस समझ में आ जाए और आपके दरमियान जो भी सबक पेश किए जाएं आप आसानी से उसको पढ़ सकें और जो भी सवाल और जवाब बताया जाए आसानी से उसको आपके ज़हनों तक वो सवालात पहुंच सके, समझ रहे ना। यानी कि जितना सहल से सहल तरीका होगा, आसान से आसान तरीका होगा, उस तरह से बनाकर आपके दरमियान पेश करने की कोशिशें की जा रही है और की जाएगी भी इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं, बिला ताख़ीर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में ज़िक्र किया है, आप देखेंगे अली सरदार जाफ़री, यानी कि अभी अभी आपने पढ़ा अली सरदार जाफ़री के बारे में। चूँकि ये नज़म की बहस है, हमने एक मिनट रुक जाइए। ये नज़म की बहस है, ठीक है ना। उसके बाद माक़बल में अभी आपने पढ़ा अली सरदार जाफ़री साहब के बारे में आपने पढ़ा, तो वहाँ भी ये बातें आपको बता दी गई। नज़म हिंदू पाक दोस्ती के नाम से एक नज़म आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी अली सरदार जाफ़री ने वाकई में अपनी ज़हनियत और अपने ज़हन का जो इस्तेमाल किया है वो काबिल तारीफ़ है। चूँकि उसके अंदर उन्होंने एक पॉजिटिव एक अच्छी बात को लिखा है और समाज के अंदर और इंसानियत के एतबार से लोगों में किसी भी तरह का कोई तफ़रक़ा और कोई भी बैतबाज़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। वो जो भी हो, तो वहाँ पे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुखातब करके बताया, लेकिन असल कहने का मकसद यही है कि इंसान जो है वो आपस में मिलजुल कर रहे। इसी से क्या होगा, उसकी कामयाबी भी होगी और फिर इस तरह से उसके देश का भी विकास होते चला जाएगा, समझ रहे ना। तो नज़म के अंदर उन्होंने ये बातें सारी पेश की थी जिसको आपने माक़बल में पढ़ लिया। लेकिन यहाँ जो पेश करेंगे ये उन्हीं का लिखा हुआ है। अली सरदार जाफ़री यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। मेरा सफ़र ये क्या है, नज़म है। देखिए यहाँ पर भी लिख दिया गया, चूँकि नज़म की बहस है, ठीक है ना। मेरा सफ़र ये नज़म है और ये वो नज़म है, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर इन्होंने मौत के मंज़र को खींचा है और मौत के मंज़र के बाद होने वाली चीज़ों के बारे में खींचा है, उसके नक्शा को खींचा है, ठीक है ना। और फिर उस चीज़ को भी इन्होंने अपने शेर के अंदर, अपने नज़म के अंदर बयान करने की कोशिश की है कि इंसान जब इस दुनिया से मर जाता है, जब वो चला जाता है, तो फिर उसे याद कौन करता है, उसे याद करने वाले कौन लोग होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बयान किया है। तो चलिए बहरहाल देख लेते हैं, पढ़ेंगे तो आपको बाकी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले नंबर में ज़िक्र किया, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे। क्या करेंगे, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कनोल कुमलाएंगे और बरगे ज़बां से नुत्क़ो सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समुंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी की तहों को चिड़ेगी।
مٹی کی تہوں کو چھیڑے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں مٹی کے تہوں کو چھیڑیں گے، یعنی کہ اس نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، یعنی ہماری آنکھ کی روشنی ختم ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا، ہاتھوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہ پائے گا، اور برگِ زبان سے نطق و صدا یعنی کہ بولی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تتلی بن کر اڑ جائے گی، اور ایک کالے سمندر کے تہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی مٹی کے تہوں کو چھیڑے گی، یعنی کیا کر دیا جائے گا، اسے زمین میں دفنا دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا، سر سبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تولوں گا، میں رنگ ہے نا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا، رخسار عروس نو کی طرح ہر آنچل سے چھن جاؤں گا، جاڑوں کی ہوائے دامن میں جب فصل خزاں کو لائیں گی، جب فصل خزاں کو لائیں گی، رہرو کیا کہا، رہرو کے جمع قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہنسنے کی صدا آئیں گی۔ یعنی انہوں نے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں فصل خزاں ہے، فصل بہار ہے، اور اسی طریقے سے موسمیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے جانا ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا رنگ بدلتا ہے، اور فصل خزاں کے بعد فصل بہار کا وجود، فصل بہار آتا ہے اپنی تمام شادابیوں کے ساتھ لہراتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے وہ آتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اجڑے ہوئے چمن میں ایک نیا پھر کیا کر دیتا ہے، باغ بسانے کا کام کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس کو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے، رہرو کے جمع قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہنسنے کی صدا آئیں گے، دھرتی کہاں گیا، دھرتی کی سناری سب ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی، اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے، ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوق کا سلطانہ ہے۔ کیا کہا یہاں پہ، معشوق کا سلطانہ ہے، جس سے عاشق کہتے ہیں عشق جس سے کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، سلطانہ، یعنی کہ مان کہہ لیجیے رانی ہے، اور عاشق جو ہے وہ کیا ہے، ایک سردار ہے یہاں کا۔ سمجھ رہے نا؟ اور یہاں بھی ایک باتیں بتائی ہے کہ دھرتی کی سب سنہری ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی، اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا بھی کوئی قصہ ہے، میری بھی کچھ کہانیاں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اور اصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان اشعار سے، ان نظموں سے، کہ انسان مرنے کے بعد اس دنیا سے تو چلا ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی ذرہ برابر بھی یہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے مرنے سے پہلے جو ہوتی ہے اس کی آنکھوں کی روشنائی، اس کے ہاتھوں کی طاقتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں چھین جاتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد اس کے نام سے کہتے ہیں نا، وہ جو اچھا نام کیا رہتا، اچھا کام کیا رہتا اپنی زندگی میں، تو لوگ اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی چیز کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر معشوق کا سلطانہ ہے، میں ایک گریزاں لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں۔ افسوں کے معنی کیا ہوتا ہے بابو؟ جادو۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کتاب کے اندر بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک گریزاں لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں، میں ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے، ماضی کی صراحی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں، صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہا انہوں نے کہ میں مر کے امر ہو جاتا ہوں، اور جو لوگ امر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کی کہانی تو کچھ اور ہی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان اشعار کے اوپر، ان نظموں کے اوپر جو آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں یہی آئے گا کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے،
موت کے حوالے سے موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں یہ بات کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کا کوئی نام و نشان اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے محنتیں کرنی ہوں گی، اور پھر اسے کیا کرنا ہوگا، بہت ہی زیادہ محنتوں کا کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ آخر میں کہ اگر انسان اس دنیا سے مر کر جب جاتا ہے نا تو اسے یاد کرنے کے لیے اس کے نیک نامی ہی ہوتی ہے، برے لوگ سے بہت کم ہی لوگ یاد کرتے ہیں، چونکہ اچھے لوگ کی قدر کیا کہتے ہیں نا، اچھے لوگوں کی قدر کرنا یہ بہت ہی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہاں پہ آپ نظم کے اندر پڑھیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، باقی یہاں پر بھی لکھ دیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ سوال جواب بہت آسان ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ، یعنی کہ لفظ اور معنی، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے میں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔